بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سورہ بقرہ کے آخری آیات ہیں۔ اس پورے سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو، عظمت رسالت کو، احکام و مسائل کو، حلال اور حرام کو، طلاق اور نکاح کو احسن انداز میں کھول کے بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ گواہی کو مت چھپانا، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ یہ سارے باتیں کب ہوں گے؟ جب اللہ کا خوف ہو، جب اللہ سے ڈر ہو، تو پھر یہ چیزیں درمیان میں نہیں ہوں گے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بیان کیا، عظمت رسالت کو بیان کیا کہ میرا پیغمبر خاتم النبیین ہیں، میرے پیغمبر کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، میں نے نقطہ دی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ نبی آئے گا نہیں، آئے گا ضرور، وہ پہلے سے پیغمبر ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ابھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جگہ باقی ہیں۔ سبحان اللہ، میں قربان ہو جاؤں، قیامت کے دن ان دو ہستیوں پر، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام حضرت عمر ہے۔ اللہ، کیا شان ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا! آگے پیغمبر ہے، پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دو نبیوں کے درمیان میں یہ دونوں جنرل میرے پیغمبر کے یار آئیں گے۔ ارے جس کے آگے بھی پیغمبر ہو، جس کے پیچھے بھی پیغمبر ہو، لیکن یہاں پہ بس نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا پکڑا، اور پکڑ کے فرمایا، قیامت کے دن میں اور حضرت ابو بکر و عمر یوں آئیں گے۔ سبحان اللہ، تیرے ہاتھ کسی پیر و مرشد اور استاد کے ہاتھ میں ہو، ابو بکر و عمر، تبھی تو کہتے ہیں واہ صحابہ واہ، سلام صحابہ سلام۔ کیا شان ہے ابو بکر و عمر کا! ایک ہاتھ پیغمبر کے اور دوسرے صحابی کا دوسرا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں، اور آئیں گے۔ لیکن اس سے بس نہیں، صحابہ تو صحابہ ہیں۔ حضرت استاد جی حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو جنتی ایسے ہیں جو آئے جنت میں، گئے جنت میں، آج بھی جنت میں ہیں، اور کل قیامت کے دن جنت کے سرزمین سے اٹھیں گی۔ میں نے ایک اضافہ اور بھی کیا، آئے جنت میں کیوں؟ حدیث میں ہے کہ جس مٹی میں میرا پیغمبر ہے وہ مٹی جنت کا
حضرت ابو بکر اور عمر 20 مٹی میں وہ آئے جنت میں، وہ گئے جنت میں، وہ آج بھی جنت میں پیغمبر کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ صرف چند آدمی نہیں، کروڑوں لوگ ابو بکر و عمر کو جنت میں دیکھ کے آتے، وہ جنت میں ہیں، سبحان اللہ۔ تو تبھی تو صحابہ ہیں۔ صحابہ کے تذکرے ایمان کے تذکرے ہیں، صحابہ کے تذکرے دین کے تذکرے ہیں، صحابہ کے تذکرے عشق رسول کے تذکرے ہیں۔ صحابہ کا تذکرہ کرو، پیغمبر کا پیار، پیغمبر کا عشق، دین کو سمجھنا ہے تو صحابہ کو سمجھو، مر مٹنا ہو تو صحابہ کو دیکھو، سب کچھ تن من دھن قربان کرنا دیکھو تو صحابہ کو دیکھو۔ تبھی تو نعرہ ہے واہ صحابہ واہ، سلام صحابہ سلام، اس لیے کہ یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے، دین، کلمہ، نماز، روزہ، اللہ کے نبی نے دیا کس کو؟ صحابہ کو، اور ہم نے لیا کس سے؟ صحابہ سے۔ تو صحابہ کا دفاع، صحابہ کے تذکرے، یہ ایمانیات کے تذکرے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس عنوان میں گفتگو کروں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی عظمتوں کو بھی یہاں اجاگر کیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا عمل کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر توحید کو بیان کیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، سب مملوک، مالک کون؟ اللہ، مختار کون؟ اللہ، عالم الغیب کون؟ اللہ۔ یہ توحید ہے۔ انبیاء بھی مخلوق، فرشتے بھی مخلوق، اولیاء بھی مخلوق، مالک کون؟ مختار کل کون؟ متصرف کون؟ معبود کون؟ الہ کون؟ للہ، اللہ ہی۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اس میں تصرف کرنے والا اللہ، زمینوں میں جو کچھ ہے اس میں تصرف کرنے والا اللہ۔ تو یاد رکھو کہ کوئی کے پاس کوئی اختیار نہیں، اختیار سب اللہ کے پاس ہے۔ توحید بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہمارے لوگ بیچارے، کوئی کسی قبر میں پڑا ہوا ہے، کوئی یا غوث کہتا ہے، کوئی یا نبی کہتا ہے، کوئی یا علی کہتا ہے۔ مشکل میں کیا کہو؟ یا اللہ، یا اللہ۔ آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں، سب اللہ کے ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اللہ تعالی تمہارا حساب کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ صحابہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں اور اس خیالات پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے مومن ہونے کا صریح علامت ہے۔ خیالات آ رہے ہیں اور پھر بھی آپ عمل نہیں کرتے ہو، اور آپ کو اتنا نفرت ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جائیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ خیال ضرور آتے ہیں لیکن خیالوں پر عمل نہیں کرنا۔ خیالات پر گناہ نہیں ہے جب تک آپ نے زبان پہ نہیں لایا یا عمل نہیں کیا، یہ معاف ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا مہربانی ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اعظم الآیہ
جو قرآن مجید کے آیتوں میں سب سے بڑی آیت الکرسی ہے۔ عظمت میں، شان میں، توحید میں اس آیت سے بڑھ کر کوئی آیت نہیں، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی بھی اسی سورہ بقرہ میں ہے۔ اور دوسری آیت جو قرآن مجید کا جامع الآیہ، وہ کون سی ہے؟ جامع الآیہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو عمل کرو گے اچھا ذرہ برابر یا برا پاؤ گے۔ یہ جامع آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا نیکی کا ثمر بھی اور برائی کا وبال بھی۔ اور قرآن مجید کا اطول الآیہ کون سا ہے؟ جو سب سے بڑی آیت ہو، وہ آیت الدین ہے، جو ابھی ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا۔ اور قرآن مجید کا ایسر آیت کون سا ہے؟ جو سب سے چھوٹی آیت ہو، مدحامتان، سورہ رحمان کے۔ اور اطول سورت سورہ بقرہ ہے، اور چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اور سب سے آخری سورت اذا جاء نصر اللہ ہے۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو گے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے یا چھپاؤ گے، حساب کرے گا تمہارا اللہ۔ حساب کے بعد فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، معاف کرے گا جس کو میرا اللہ چاہے، اور عذاب دے گا جس کو میرا اللہ چاہے۔ معاف کرتا ہے جس کو اللہ چاہے، عذاب دیتا ہے جس کو اللہ چاہے، صحت دیتا ہے جس کو اللہ چاہے، بیمار کرتا ہے جس کو اللہ چاہے، عزت دیتا ہے جس کو اللہ چاہے، ذلیل کرتا ہے جس کو اللہ چاہے، تخت دیتا ہے جس کو اللہ چاہے، چھین لیتا ہے جس کو اللہ چاہے۔ سب کچھ کون کرتا ہے؟ متصرف کون ہے؟ اللہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والے۔ اللہ کو قدرت ہے، اللہ کو طاقت ہے، تو انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ کے رسول کے نافرمانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پورے امت مسلمہ کو قرآن کا سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمیں عذاب سے بچائے۔